بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حالیہ دنوں کے اندر قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور فضل احمد چشتی کے مابین چند اختلافات چل رہے ہیں، جس میں فضل احمد چشتی نے جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ایک کانفرنس پیغام کربلا کے حوالے سے اس میں کچھ غلطیاں نکالی اور غلطیاں نکال کے عوام الناس کے سامنے رکھنے کے بعد انہوں نے جو ہے گالم گلوچ شروع کر دی، جس پر قبلہ ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والوں کی طرف سے بھی جواب آیا۔ موصوف نے بہت اچھی بات کہی ہے اور یزید کے متعلق الحمدللہ اہل سنت کا موقف پہلے سے موجود ہے، وہ بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ یہاں پر صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ جو بندہ گالیاں دیتا ہے، دشمن جب دلیل کے میدان میں شکست کھا جاتا ہے تب وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 34 ہے، 48 ہے، حدیث نمبر 11 ہے، حدیث نمبر 6044 ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گالی دینے کے حوالے سے منع فرمایا ہے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 34 میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب وہ بندہ لڑتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بخاری شریف کی مسلم شریف میں بھی احادیث موجود ہیں۔ اور جو بندہ گالی دے کر اپنے مسلمان بھائی کو اذیت دینا چاہتا ہے، اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک صحابیہ کو پستہ قد والی، چھوٹے قد والی کہا، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تیرے ان الفاظ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا، اتنی سخت وعید ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک زبان، دو ہونٹوں کے درمیان کے جو لوتھڑا ہے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان کا لوتھڑا ہے، اس کی ضمانت دے دے، سرکار نے فرمایا اسے میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو چشتی صاحب آپ ذرا غور کریں آپ کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی بندہ ہو، چاہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ہو، امام نبہانی ہو، مجدد الفسانی ہو، جتنے بھی اکابرین اہل سنت ہیں، ان کے حوالے سے آپ کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں، سوائے گالی کے کبھی بڑوا، کبھی ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں، مجھے یہ جو ہے یہاں بولنا مناسب نہیں لگ رہا کہ یہاں وہ الفاظ بولے جائیں، ایسے آپ الفاظ بولتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ ہم کسی حوالے سے یہ بات نہیں کرتے کہ ہم کسی کی حمایت میں کسی کے بیک گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں۔ میں نظریاتی بندہ ہوں، میں نظریہ کے ساتھ ہوں گا، جو نظریہ ہے اس کے ساتھ ہوں گا۔ اختلافات علماء کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انداز یہ ہونا چاہیے کہ اختلاف علمی ہونا چاہیے، نہ کہ ذاتیات والا۔ کسی کو گالی نکال دینا، کسی کو ڈی گریڈ کرنا، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آپ کو یاد نہیں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کس سے کرتا ہے؟ زبان سے اور ہاتھ سے۔ مومن کی تو نشانی یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کس سے کر رہا ہے؟ وہ الفاظ اور ہاتھ سے اپنے بھائی کی حفاظت کرنا چاہیے اسے۔ اور آپ زبان سے بھی تکلیف دے رہے ہیں، ہاتھ والا تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن زبان والا اس کی گواہیاں موجود ہیں کہ آپ نے گالیاں بھی نکالی ہوئی ہیں، اور کبھی آپ کسی کو نکال رہے ہیں، کبھی کسی کو نکالیں گے۔ انداز علماء کا نہیں ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس انداز کو اپنا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان موجود ہے، انسان کے بد ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تحقیر کرے۔ میں تو تحقیر کی بات کر رہا ہوں، آپ تو گالیاں نکال دیتے ہیں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے اختلاف کرنا ہی ہے
آپ یہ اعلان کریں کہ جلالی صاحب میرے سامنے آئیں یا ان کا کوئی نمائندہ ہے تو اس سے بات کی جائے گی. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے جو غلطیاں نکالی وہ امکان ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ سبقت لسانی ہوئی ہے اور آپ کی ویڈیو میں موجود بھی ہے. آپ نے بولا ہوا کہ سبقت لسانی ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے، امکان ہے. لیکن اس پر گالیاں دینا، اس پر بکواسات کرنا، یہ طریقہ علماء کو زیب نہیں دیتا. علماء کا یہ انداز نہیں ہے. حضور کا وہ فرمان آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. مجمع اوسط میں یہ آپ نہیں پڑھا؟ ویسے تو آپ کہتے ہیں امام الغیرت، تو کہاں گئی آپ کی غیرت؟ یہ فرمان کیا آپ کی نظر سے نہیں گزرا؟ آپ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، بخاری شریف کی شروع کی احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کے سامنے جناب آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ہر بات کے ساتھ گالی نکالتے ہیں. یہ علماء کا معیار نہیں ہے، علماء کا انداز نہیں ہے. اگر کسی کا رد کرنا ہے تو علمی انداز سے آپ رد کریں. یہ طریقہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور آپس میں اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بندہ کسی سے اختلاف کر رہا ہے تو اچھے انداز سے اختلاف کریں. مزید تحقیقی اصلاحی بیانات سننے کے لیے مولانا حمزہ احمد قادری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے.